أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ واجب الاحترام حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا انتہائی شکر اور احسان ہے جس نے رمضان المبارک کے بعد عید کا دن خیر و برکت اور عافیت سے ہمیں عطا کر دیا، اور آج کا دن دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعی خوشی کا عالمی دن ہے۔ خوشی اور مسرت ہے، لیکن کس بات کی؟ خوشی اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک عطا فرما دیا۔ خوشی اس بات کی کہ رب کائنات نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرات، خوشی اس بات کی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دی، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرات، آج عید اس بات کی اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی، رب کائنات نے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ خوشی اور مسرت اس بات کی کہ یہ قرآن حکیم کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک اور قدر کی رات قرآن حکیم کے نزول کا مہینہ اور قدر کی رات نزول کی رات ہے، اور اس مہینے کے آخر پر عید کا دن عطا کیا گیا۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ رب کائنات نے قرآن جیسی عظیم کتاب بطور نعمت تمہیں عطا کر دی، جو تمہاری دنیاوی اخروی ساری ضروریات کا حل بھی ہے، اور تمہیں حق و باطل کا راستہ دکھانے والی، تمہیں صراط مستقیم پہ چلانے والی، تمہیں عقیدہ، اخلاق، کردار اور عبادت سکھانے والی، تمہیں شیطان اور جہنم سے بچا کے اللہ سے ملانے والی اور جنت میں پہنچانے والی کتاب ہے۔ حضرات، آج اس انسان اور مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے جو قرآن پڑھتا اور اس پہ عمل کرتا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے نمازیں ادا کی ہیں، جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، جس نے اللہ رب العزت کے نام پہ صدقہ و خیرات اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، جس نے روزے رکھ لیے اللہ رب العزت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جس نے راتوں کا قیام کر لیا، عرش والے نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ آج اس کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کا دن ہے۔ اللہ جیسے اعمال ہو سکے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ لیکن حضرات، دوسرا پہلو یہ ہے، آج بعد حضرات کے لیے شرمندگی کا دن ہے، خوشی کا نہیں، شرمندگی کا دن ہے۔ اور شرمندگی اس کے لیے جس نے بغیر عذر کے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، شرمندگی اس کے لیے جس نے نماز ادا نہیں کی۔ اگر کسی دوست کی کال 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آئے، بندہ سنتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، میں نے 3 دفعہ کال کی، تو نے سنی ہی نہیں۔ عرش والا روزانہ 5 دفعہ کال کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور جو مالک کی کال روزانہ 5 دفعہ نہ سنے، اس کے لیے شرمندگی کا دن ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھا نہیں، اس کے لیے شرمندگی کا دن ہے۔ جس نے دعائیں نہیں کی، اس کے لیے شرمندگی کا دن ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رمضان آئے چلا جائے، اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، اس کے لیے شرمندگی کا دن ہے، اور وہ بد نصیب انسان ہے۔ حضرات، انالیسس ضروری ہے، تجزیہ ضروری ہے، لیکن باتیں شریعت کی، میری کیا مجال کہ میں اپنی طرف سے بات کر دوں۔
نافرمانوں کے لیے شرمندگی کا دن ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتے، اگر زندگی میں نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرتے، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اگر اذان سن کے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، اگر اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آج تھوڑی شرمندگی ہے، قبر میں اس سے زیادہ ہوگی اور حشر میں اس سے زیادہ ہوگی، لیکن آج سنبھلنے کا دن ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، اس کے دروازے کھلے ہیں، آج ہی آ جاؤ اور آج ہی معافی مانگ لو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کر لو، ندامت کے آنسو بہا لو، اپنے رب کو منا لو، وہ سابقہ گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر، خوشی ہے تو خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے خوشی منانے کا طریقہ بتایا، کیا کیا؟ صبح فجر کی نماز ادا کی، نہائے غسل کیا، مسواک برش، صاف کپڑے پہنے، اور زبان پہ تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس کے گھر میں آ کے بیٹھے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز میں بھی پہلے سے 12 تکبیریں زیادہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، میرے نوجوان بھائی اور بیٹے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان کی خوشی یہ ہے وضو کرے، مسلمان کی خوشی یہ ہے عرش والے کے سامنے رکوع اور سجدہ کرے، مسلمان کی خوشی یہ ہے اللہ اکبر کے ترانے بلند کرے۔ یہ کوئی خوشی نہیں کہ شرابوں کی مجلسیں لگا لی جائیں، یہ خوشی کا، اسلامی خوشی کا کوئی طریقہ نہیں، رقص کی محفلیں سجا لی جائیں، یہ خوشی کا کوئی طریقہ نہیں، عید کے بعد فلمیں دیکھی جائیں، تنہائی میں اور مجلسوں میں بیٹھ کے فحاشی اور یانی کے مناظر دیکھے جائیں، اور سمجھا جائے آج خوشی کا دن ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس طرح خوشی منانے والوں کے لیے دردناک عذاب دنیا میں اور رسوائیاں آخرت میں۔ خوشی کا طریقہ اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول کی فرما برداری۔ ہاں، دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان اچھا کپڑا پہنے، انسان اچھا کھانا بنائے، انسان دوستوں کو ملے، انسان رشتہ داروں کو ملے، انسان خوشی کی بات کرے، یہ تو درست ہے، لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کر کے خوشی منانا، اپنے آپ کو خوش کر لیا، اللہ رسول کو ناراض کر دیا، اور اللہ رسول کو ناراض کرنے والا پھر کامیاب کیسے ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کے پاس خوشی کی بات آتی، فخر للہ ساجدہ، میرے رسول اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، سجدہ شکر ادا کرتے۔ مکہ فتح ہوا، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ نے مکہ فتح کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو خوشی ملی، آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ اللہ تیرا ہی شکر ہے۔ میرے بھائی مسلمان، میری بہن، ہماری خوشی اسلامی ہے، کافروں والی خوشی نہیں ہے، ہماری خوشی شیطان والی خوشی نہیں ہے، ہماری خوشی نافرمانوں والی خوشی نہیں ہے، ہماری خوشی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی خوشی ہے۔ اس لیے آج سارا دن بھی پابندی کرنی ہے اور ساری زندگی بھی پابندی کرنی ہے۔ دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، ختم ہونے والی، اور آخرت کی خوشی ہمیشہ کی خوشی، اصل خوشی اسے ملے گی جو دنیا میں اللہ رسول کے احکامات کی فرما برداری کرے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ لوگوں، یہ مال و دولت، یہ اولادیں، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن ہمیشہ کی خوشی کا سامان، اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی اور بہتری کا سامان وہ نیک اعمال ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ اچھا اخلاق ہے، وہ دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے، وہ ذکر و اذکار، وہ قرآن کی تلاوت، وہ سنت پہ عمل ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، جس نے اللہ رسول کی فرما برداری کے کام نہیں کیے، یہاں تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے، یہاں تو ہر انسان
آزاد اور سمجھ رہا میں جو مرضی کر لوں، لوگوں سے آزاد، لیکن حضرات اللہ کا غلام ہے، اگر غلامی کر کے نہیں جاتا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرما دیا جیسے دنیا میں شرمندگی کے دن ہوتے ہیں، قیامت کے دن بہت بڑا شرمندگی کا دن ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ اوتیا کتابہ بشمالی، نماز نہیں پڑھی، رمضان سارا گزر گیا، روزہ نہیں رکھا، رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آیا، اللہ رسول کی کوئی بات نہیں مانی، عید والے دن بھی نافرمانیاں اور بعد میں بھی، اور اسی طرح موت آ گئی۔ قیامت کے دن نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر، اللہ محفوظ فرما دے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت مجھے ہمیشہ کے لیے مٹی بنا دیتی، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، ہائے میرا دنیا کا مال کسی کام نہیں آیا، میری افسری، میری چودراہٹ، میرے عہدے اور میری سرداری اور میرا بینک بیلنس اور میری پراپرٹی اور میری جائیدادیں اور میرا پروٹوکول اللہ کسی کام نہیں آیا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ ڈکٹیٹرشپ کام آئی، نہ عہدے کام آئے۔ ہائے اللہ کیا بنا؟ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، فرشتوں پکڑو اسے، ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ آج کی پولیس بھی ہتھ کڑی لگاتی ہے نا، وہ تو عارضی چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے فرشتے ہتھ کڑی، اللہ فرمائیں گے لگاؤ ہتھ کڑیاں اس کو، اور فرشتے ہتھ کڑیاں لگائیں گے، 70 ہاتھ لمبی زنجیریں، لگا لو ہتھ کڑیاں۔ ثم الجحیم صلوا، کرو اسے جہنم کے آگے، اور وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، دیکھا ادھر سے جہنم آ رہی ہے اور جہنم بڑھ کے مار رہی ہے، جیسے کوئی بپھرا ہوا گھوڑا کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا، ایسے فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے جیسے منہ زور گھوڑے کو قابو کرتے ہیں۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم آگے ہی بڑھ رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جہنم آج غصے سے پھٹ جائے۔ اللہ آج مجھے چھوڑ، میں پوچھوں تو صحیح کیسے تیری نافرمانیاں کرتے رہے، تیری زمین پہ رہ کے، تیرے آسمان کے نیچے رہ کے، تیرے سورج کی حرارت اور روشنی لے کے، تیرا پیدا کیا ہوا غلہ کھا کے، تیری دی ہوئی ہوا استعمال کر کے، تیرا پیدا کیا ہوا پانی پی کے، تیرے بنائے ہوئے پھل کھا کے تیرے سامنے تکبر کرتے رہے۔ مولا میں دیکھتی ہوں، حکم ہوگا ثم الجحیم صلوا، ہاں جس کے کان پہ دنیا میں جو نہیں رینگتی تھی پھینکو جہنم کے اندر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ حضرات اگر آج نہیں سنبھلتے، اس سے زیادہ شرمندگی کا دن ہے، اور اگر سنبھل گئے، معافی مانگ لی، انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا، اور جنت اس نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ اور نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر، بے یمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، بڑا خوش کہتا ہے آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں بھی پتا تھا حساب ہونا ہے، میں نے تیاری بھی کی، اللہ نے رحمتیں بھی کی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی کے اندر، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اس کے لیے اس دن بہت بڑا خوشی کا دن ہوگا۔ جس طرح فرما برداروں کو آج خوشی ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، انشاءاللہ حشر کے دن اس سے زیادہ بڑی خوشی کا دن ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ،
لیکن قرآن کہتا ہے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کا معیار بھی اونچا ہے اور ہمیشہ رہنے والی، معیار بھی اونچا اور ہمیشہ رہنے والی۔ اس لیے کامیابی خوشی یہ ہے خود دین پہ عمل کیا جائے، معاشرے کو سکھایا جائے، اپنی اولادوں کو سکھایا جائے، اذان ہو خود مسجد میں آیا جائے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آیا جائے۔ لیکن آج مسجدوں سے دور کرنے والے، دین سے دور کرنے والے عناصر بھی پورے زور پہ، میڈیا بھی یہ کام کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں بھی۔ کبھی لوگ کہتے تھے مذہبی فرقہ واریت ہے، آج بدترین قسم کی سیاسی فرقہ واریت ہے۔ آج سیاسی جماعتیں نوجوانوں کو بدتمیزی سکھا رہی ہیں، تشدد سکھا رہی ہیں، عدم برداشت سکھا رہی ہیں اور بد اخلاقی سکھا رہی ہیں۔ میڈیا پہ کون سی بری بات اور کون سی گالی ہے جو دوسروں کو نہیں دی جاتی؟ حضرات گرامی قدر، ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، کوئی سیاسی لیڈر معصوم نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے جماعتوں کو ایسے نہ اپنائیں جیسے رسول کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے، جیسے ان کے مقلد ہو گئے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، بڑے اچھے لوگ جس جماعت کو جوائن کر لیں، اس کا لیڈر اللہ رسول کی صریح نافرمانی کرے، کہتے ہیں ٹھیک کر رہا ہے، کہتے ہیں صحیح کر رہا ہے۔ حضرات یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کوئی عالم بھی معصوم نہیں، کوئی ولی بھی معصوم نہیں، صحابی سے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اگر معصوم رب نے بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کی اتنی فرما برداری کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ اور ایک وہ بھی ہے جو انجینئر علی، جس نے بیڑا اٹھایا ہوا ایک کام کا، آج ذرا بات سن لیں کچھ، وہ انسان جو دنیا کے سارے علماء کی توہین کرتا ہے، جو دنیا کے سارے دینی مراکز کو برا کہتا ہے، جو محدثین کو گالی دیتا ہے، جو تابعین کو برا کہتا ہے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے، اور جو عشرہ مبشرہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے، جو حضرت طلحہ کو برا کہتا ہے، جو حضرت زبیر کو کہے یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور جو کائنات کے پورے مومنوں کی ماں کو برا کہتا ہے، جو صدیقہ کائنات کو باغی کہتا ہے، جو حضرت عائشہ کو کہے یہ جہنم کی طرف بلاتی ہیں۔ حضرات ایسا بدبخت انسان کسی احترام کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہماری ماں کو وہ برا کہہ دے ہم برداشت نہیں کرتے، سرور کائنات کی بیوی کو، مومنوں کی ماں کو، امہات المومنین کو، جسے آسمانوں سے سلام آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، عائشہ پتہ ہے میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا جبریل کھڑا ہے، اور عائشہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے، جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ جس کا منہج ہی یہ ہے کہ نوجوان نسل کو بدتمیز بنانا ہے، حضرات اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ وہ اسلام کا اور ایمان کا ڈی گریڈ کرنے والا اور مسلمانوں کے دل سے اسلاف کی، صحابہ کی محبت کو نکالنے والا، جس طرح اسلام پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح اسلاف امت کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور حضرات ہم تو احترام کرنے والے، ہم صحیح علماء کا احترام کرنے والے، ہم اولیاء کا احترام کرنے والے، ہم محدثین کا احترام کرنے والے، ہم تابعین اتباع تابعین کا احترام کرنے والے، اور ہم اللہ کے رسول کے سارے صحابہ کی عزت کرنے والے، ہم ان کا احترام کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نیکی اور خیر کے کاموں کو ہمیشہ باقی رکھیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو نیکی وہ پسند ہے جو تسلسل کے ساتھ کی جائے۔ میرے بھائی رمضان میں نمازوں کی پابندی کی ہے، بعد میں بھی کرنی ہے، تلاوت بعد میں بھی کرنی ہے، اذکار بعد میں بھی، تلاوتیں بعد میں بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کو یہ عمل بھی بڑا پسند ہے تم کسی مسلمان کو خوش کر دو۔ حضرات، آج کا دور انتہائی مہنگائی کا، قسم پرسی کا، اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں محلے داروں کو دیکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم آج کسی غریب کو، کسی مستحق کو، کسی کمزور رشتہ دار کو راضی کر دیں، ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں رب کائنات ہمیں راضی کر دے۔ اس لیے اسلام کا یہ ایک عظیم پہلو ہے، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی بہتری اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی جتنی بھی ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے ساتھ احسان اور خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف امت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔